اللهم حبب الموت إلي وإلى من يعلم أن سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے احوال برزخ کا عنوان آپ کے سامنے لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات شروع کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی قبر بنائی نہیں گئی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس باادب اس طرح بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کڑید رہے تھے، جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کی عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا، قبر کی عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولیت سے نکل آتی ہے جیسے مسکزہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، پل بھر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو کبھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چلنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر گزر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کون پاکیزہ روح ہے، اور اس کا اچھے سے اچھے نام لے کر جواب دیتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، چنانچہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربی دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کو کتاب علیین میں لکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسے زمین پر واپس اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے
فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو تمہارے اندر بھیجیں گے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر اسے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی سو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ کا منادی ہوتا ہے کہ میرا بندہ نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور جنت کے کپڑے پہنا دو اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر کو اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچے۔ اس کے بعد نہایت خوبصورت چہرے والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے ہو، اچھی خبر اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ تیرا عمل صالح ہو۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ کافر کی ذلت میرے دوستو اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹانک ہوتے ہیں اور اس کے پاس اتنی دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے خبیث جان اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر کی ادھر بھاگی پھرتی ہے، لہذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بونے سیکھ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، حتیٰ کہ کافر کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کانٹے دار سیکھ پر لپٹا ہوا ہو اور اس کو زور سے کھینچا جائے۔ پھر اس کی روح کو ملک الموت علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پل جھپکنے کی برابر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ فوراً اسے لے کر اسی ٹاٹو میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں اور ان ٹاٹوؤں میں سے اتنی بری بدبو آتی ہے جیسی کبھی بدترین سڑی ہوئی مردہ ناس سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا برے سے برے نام لے کر کہتے ہیں جس سے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ کبھی جنت میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناک میں نہ چلا جائے اور اونٹ سوئی کے ناک میں جا نہیں سکتا۔
اور اونٹ سوئی کے ناک میں جا نہیں سکتا، لہذا وہ بھی کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کو کتاب السجین میں لکھ دو جو سب سے نیچی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح وہیں سے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بیٹھا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے پتا نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے پتا نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں یہ صحابہ کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے پتا نہیں۔ سوال و جواب، جب یہ سوال و جواب ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک فرشتے، جب یہ سوال و جواب ہو چکتے ہیں آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بچھ کر آپس میں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ یہ مصیبت کی خبر سن لے، وہ شخص کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دین ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے زیادہ گرفتار ہوں گا، یوں کہتا ہے اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازہ کھول دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے۔ اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتے جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چرایا جائے۔ میرے دوستو، مومن کا قبر میں نماز کا دھیان، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ سو جب اس کی روح لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب، دنیا ہی میں تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو۔
وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی رہے گی۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگائے اور اس بات کو خوب سوچے کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔